گزشتہ 2 دن سے اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مابین جو ہے مذاکرات ہو رہے تھے، اور یہ ڈسکشن جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو پاکستان میں نظر آئے گی، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا پھر گھروں میں بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک اسپاٹس پر بھی۔ اس وقت میں جس پبلک اسپاٹ پہ موجود ہوں وہ ایک چائے کا ہوٹل ہے، اور یہاں پر جو نوجوان ہیں کافی دیر سے ڈسکشن کر رہے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں ان میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا، اور اس پیس پروسیس کو وہ کس طرح دیکھتے ہیں۔ انہی سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ان مذاکرات کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ کہ امریکہ اور ایران جیسے حریفوں کے درمیان مذاکرات کرانا، پاکستان کا یہ جو پیس پروسیس تھا، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ یہ ہونا چاہیے، جو پاکستان کرا رہا ہے وہ اور بھی بڑی بات ہے۔ ایز اے پاکستانی آئی فیل پراؤڈ کہ یار میری کنٹری یار یہ کام کر سکتی ہے اور یہ کر رہی ہے۔ جنگ کا اثر ظاہر ہے پوری دنیا پہ پڑتا ہے، تو پازیٹیو پوائنٹس کافی زیادہ ہیں۔ پاکستان کا پورے ورلڈ میں نام اچھا ہوگا فرسٹ آف آل۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کا پاسپورٹ ہو گیا، پوری دنیا میں ہمیں پہچانا جائے گا ایز اے پیس کے طور پہ، نا کہ انہوں نے پیس امن قائم کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ پہلے لوگ ہمیں ٹیررسٹ ایزا سمجھتے تھے، لیکن یہ ہے کہ ایک چیز کو پازیٹیو انداز میں شو آف کرنا ایک اچھی بات ہے۔ آپ میں سے کسی کو کوئی امید تھی کہ مذاکرات جو ہیں وہ بغیر نتیجے کے ختم ہو جائیں گے؟ پہلے بھی لگ رہا تھا کہ یہ ٹاک صرف ایک نام کا ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں یہ ہے کہ دونوں، اگر آپ کسی بھی ڈائلاگ میں اگر آپ جانا چاہتے ہو، آپ دونوں فریقین کو اس طرف لانا پڑے گا کہ دونوں سافٹ ہونے چاہیے۔ ان کا لہجہ، کچھ کمپرومائز ایران نے بھی کرنے تھے، کچھ کمپرومائز یو ایس نے بھی کرنے تھے۔ کسی کو بلیک میل کر کے، کسی کو آگے آ کے کہ بھئی آپ نے نہیں کیا، میں آپ کو تباہ و برباد کر دوں گا، تو اس سے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے کوئی ریزلٹس آنے والے تھے یا آئیں گے۔ امریکہ کی بات کی جائے، یو ایس نے ایسے نکات رکھے تھے جو ایران کے لیے پاسبل بھی نہیں تھے کہ وہ ان نکات پہ عمل کریں۔ سب کو یہ فیل بھی ہو رہا تھا اور سب کو یہ پتہ بھی تھا کہ یار اس کا کوئی حل نہیں نکلے گا اس میٹنگ میں، کیونکہ آپ اپنے اپوننٹ سے ملتے ہو جس کے ساتھ آپ نے 40 دن تک آپ کی مسلسل اس کے ساتھ آپ کی وار رہی ہو، تو فرسٹ میٹنگ میں تو اس کا کوئی بھی نتیجہ نہیں نکلنے والا تھا۔ باقی ہوپ فلی اگر پاکستان اسی طرح کام کر لے تو انشاءاللہ اس کے ریزلٹس نکل سکتے ہیں۔ پاکستان کو آئندہ بھی ایسے مذاکرات میں کردار ادا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں، اگر کوئی مسئلہ کسی بھی جگہ ہوتا ہے تو تیسرے بندے نے اس مسئلے کو حل کرنا ہوتا ہے۔ اگر میں نہیں کر سکتا، چائنا نہیں کر سکتا، تو ایک بندے نے آگے آنا ہے۔ پاکستان اس لیے میڈیٹر رول پلے کر رہا ہے کیونکہ دیکھا جائے پوری دنیا میں اس ٹائم نا جنگ کا ماحول چھڑا ہوا ہے، اور کمپیریٹیولی پاکستان کے جو ہے یو ایس کے ساتھ بھی معاملات بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، اور ایران کے ساتھ بھی بارڈر جو ہے ایک تو بارڈر بھی شیئر کر رہے ہیں، تو یہ ایک وجہ کہ پاکستان نے رول پلے کیا ہے ایز اے میڈیٹر دونوں میں جو ہے نیگوسیشن کروانے کے لیے۔ صرف پاکستان کو ہی نہیں، دنیا میں اگر امن کے لیے کسی حد تک کوئی بھی ملک جائے، چاہے وہ ہندوستان جائے، یہاں تک کہ افغانستان بھی اگر میڈیشن کا کردار ادا کر سکتا ہے تو اچھی بات ہے، اور امن کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ ہم میڈیٹر کے نام پر دنیا میں تو چھا گئے، لیکن یہاں پاکستان کے اندر جو مسائل بنے ہوئے ہیں، جو سپریسڈ وائسز ہیں، ان سے یہ ایک ڈسٹریکشن کی طرف ہمیں یہ ایشو لے جا رہا ہے۔ کوئی بھی اگر میڈیشن کا کردار ادا کر رہا ہے، ہمیں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو اسے اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اور ہیڈس آف ٹو پاکستان، جس نے ایک حد تک اپنا کوشش کر دیا، اور آخرکار اس کے ریزلٹس بھی اچھے آئیں گے، اور پر امید ہیں کہ یہ جنگ آخر ادھر ہی ختم ہو جائے۔ بات صرف ایران اور امریکہ کا چل رہا ہے، لیکن ہم لوگوں کا کیا حالات ہے، تھوڑا اس بارے میں بھی ہم لوگوں کو بات کرنا چاہیے۔ ایران اور امریکہ کو بعد میں دیکھ لیں گے۔ ایران اور امریکہ جب تمہارا سوچ نہیں لے گا، ہمارا گورنمنٹ اپنا عوام کا سوچ نہیں لے گا، ہمارا گورنمنٹ جو غریب عوام ہے اس کا مشاہد کرنے سوچ لے گا، تو امریکہ اور ایران کا ہم کیا بات کریں؟ اس بات پر سوچو کہ ہم لوگوں کا کیا حالات ہے۔